بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو جانیں۔ اس حوالے سے آج ہم استاد محترم سے گفتگو کریں گے۔ استاد محترم، پہلے سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے یہ جو پورا ایک مہینے کے جو ایکسرسائز ہے جو ہمارے پر واجب قرار دیا ہے، اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال اس مسئلے پر اٹھایا ہے، خود اس آیہ کریمہ میں جس میں روزہ جو ہے اس کو لازم قرار دے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ 3 مراحل پر مشتمل یہ آیہ مبارکہ ہے۔ پہلا مرحلہ ایمان ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ کتب علیکم الصیام ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ جس مقصد کے لیے روزے یعنی اگر اس کا ایک سادہ زبان میں اس کو ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، شاباش، یو ہیو ڈن ویری گڈ جاب، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم آپ کو ایک انعام دیتے ہیں۔ کتب علیکم، ہم آپ کو ایک روزے کی نعمت آپ کو عطا کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے آداب و شرائط کے ساتھ آپ نے اس کو اختیار کیا، اس کو قبول کیا، اس عملی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کیا، تو لعلکم تتقون، تو آپ جو ہے وہ کمال تقویٰ کی منزل پہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کمال تقویٰ کی منزل پر پہنچ جائیں، اس کو چھو لیں جا کے۔ یہ پوری ایک روحانی ایکسرسائز ہے جو 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ایمان کی منزل سے شروع ہوتی ہے، روزہ ایک سواری ہے جس پر انسان نے سوار ہونا ہے، اور یہ سواری اس کو ایمان کی منزل سے اٹھائے گی اور تقویٰ کی منزل پر لے جا کے اتار دے گی۔ اور تقویٰ جو ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا کہ جس کے بارے میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ اہل ہدایت ہیں، انہوں نے ہی ہدایت کو صحیح طور پر سمجھا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اور اولئک ھم المفلحون، اور اینڈ آف دا ڈے جا کے یہ جو امتحان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے آپ کو امتحان کی منزل میں ڈالا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے احسن عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اس میں کون کام، اولئک ھم المفلحون، اہل تقوی اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اعمال کی قبولیت کے بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت کن کی بخیر ہوگی، متقین کی بخیر ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز بیان فرمائی، انسان کے لیے صلاحیت تقویٰ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے روزے کی ایکسرسائز جو ہے یعنی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرنا، یعنی یہ ایک انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ 2 کیفیات انسانی زندگی کے اندر ہمیشہ ان کو انسان کو توجہ دینی چاہیے اور برقرار رکھنی چاہیے۔ ایک منزل ایمان ہے، ایمان کی ایک کم از کم اتنی صلاحیت انسان کے پاس برقرار رہنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کر سکے۔ تو ماہ رمضان میں یعنی نفس کی جو حلال خواہشات ہیں ان سے بھی پرہیز کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہ تاکہ انسان سال کے جو باقی ماندہ 11 مہینے ہیں، جب انسان ان کو جائز اور حلال خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یعنی اخذہ للہ و ترکہ للہ، مومن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، تو وہ ہر عمل کو اللہ کی محبت میں اختیار کرتا ہے تاکہ اللہ چاہتا ہے اس چیز کو۔ تو جب ایک انسان جائز اور حلال خواہشات جو ہیں 1 مہینے میں انسان ان کو ترک کرے گا، تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کے لیے یعنی 11 مہینے کے اندر کم از کم جو حرام تقاضے ہیں نفس کے خواہشات کے، کم از کم انسان ان سے اپنے آپ کو اجتناب کر سکے گا۔ اور پھر اس کو ساتھ ساتھ ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ سال کے مہینے کے اندر 1 مہینے میں 3 روزے جو ہے وہ رکھو، تاکہ کم از کم وہ تقویٰ کی صلاحیت جو برش اپ ہوتی رہے، اس کے اندر ایک انسان کے اندر تقویت پیدا ہوتی رہے اس چیز کے لیے، تو تاکہ انسان جو ہے سال کے باقی ماندہ جو ٹائم ہے اس کے اندر کم از کم اپنے حرام امور جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو روایت میں ہے کہ ماہ رجب کے حوالے سے یہ ماہ ولایت ہے، اور شعبان یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، اور رمضان کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اس کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے یہ ایک آپ سے میں دوسری مثال سے عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک مثال جیسے کہ ایک وارم اپ ایکسرسائز ہوتی ہے۔
ماہ رمضان المبارک ہے وہ ہے کہ جس وقت یعنی ریفری سٹی بجا رہے تھے میچ شروع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا جو اچھا کوچ ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کو وارم اپ ایکسرسائز کرواتا ہے۔ ماہ رجب ایک وارم اپ ایکسرسائز ہے، روحانی اپنے آپ کو آمادگی پیدا کرنے کے لیے کہ انسان الہی دسترخوان سے جا کے اس سے استفادہ کر سکے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم وہاں پہ پاکستان میں اس پہ کوشش کرتے تھے، میں اس وقت بھی سمجھاتا تھا لوگوں کو کہ دیکھیے رمضان المبارک کے یعنی کہ وہ رمضان المبارک کے چاند دکھائی دے، یعنی ریفری نے سٹی بجا دی، اب وہ لمحات شروع ہو گئے۔ اگر اس وقت ہم تیاری کرنا شروع کریں گے، اپنی وارم اپ ایکسرسائز کریں گے، تو 15 رمضان 20 رمضان گزر جائے گا، اس وقت ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں گے اس چیز کے لیے کہ ہم اس الہی دسترخوان سے جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بائی دا ٹائم انسان اس کے اندر اگر کوئی متوجہ شخص ہو تو اگر ایک عادت کے تحت روزے رکھ رہا ہے تو وہ تو ایک بالکل دیگر کیفیت ہے، لیکن اگر ایک متوجہ شخص ہے تو بائی دا ٹائم وہ اس کے اندر اس سے استفادہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان دوبارہ سے اس کا فکری رخ دوسری طرف پھر جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ اس کے جو بنیادی فلسفی ہے، جیسے سنت نمازوں کی فلسفی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو آمادہ کیا جائے، اس کے اندر یکسوئی پیدا کی جائے، اس کا فکر دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف پھیرا جائے۔ تو اس طرح سے ماہ رجب ہے، پھر ماہ شعبان ہے، اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی جو ایکسرسائز ہیں، جیسے یعنی الہی نظام کے تحت زمانی کیفیات ہیں کچھ اور کچھ مکانی کیفیات ہیں۔ زمانی کیفیت رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، تاکہ انسان شعبان سے استفادہ کر سکے۔ ہر جگہ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لیکن ہر جگہ یعنی اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا کے اس قبے کے نیچے دعا کریں گے تو وہ ایک مکانی کیفیت ہے، حرم رسول اسلام میں جا کے دعا کریں گے وہ ایک مکانی کیفیت ہے، حرم بیت اللہ میں جا کے دعائیں ایک ہی انسان کرتا ہے، سننے والا بھی رب کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے انسان نے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح سے ماہ یعنی رجب اور ماہ شعبان جو ہیں ان کی جو بہت ساری اسی فلسفیز ہوں گی، لیکن ایک بنیادی فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس الہی دسترخوان سے استفادہ کرنے کے لیے تیار کرے۔ تو یہ جو روایت میں ہے کہ ماہ رجب میں اور خصوصاً ماہ شعبان میں مستحب روزہ نے کے زیادہ جو ہے روزہ رکھنے کے ثواب ہیں، یعنی وہ بھی اسی لیے تاکہ انسان آمادہ ہو جائے۔ یہ انسان ان کو آمادہ کیا جائے۔ یہ ایک بہت سادہ سی اس کے لیے مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک جگہ جاب کرتا ہے، 8 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتا ہے، ڈیوٹی کے اس کے جو یعنی ہیں کہ اس کو مثال کے طور پہ 200 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے اس کو مالک اس کا معاوضہ دیتا ہے، لیکن اگر وہی آدمی جو ہے اگر 1 گھنٹہ ایکسٹرا ٹائم لگاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آپ کو 300 روپے پر گھنٹہ آپ کو ملیں گے، یعنی لیکن معاوضہ جو ہے وہ مستحب عبادات کا یا ایکسٹرا ٹائم لگانے کا ان لوگوں کو ملا کرتا ہے جو اپنی واجب عبادات کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سے مستحب عبادات اسی طرح سے ہیں، ان لوگوں کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اپنی واجب عبادات کو بجا لائیں گے۔ جو واجب عبادات کو بجا نہیں لاتے تو امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جو آدمی واجبات کو ترک کر کے مستحبات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے گا وہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جا کے۔ تو یہ جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہم نے اللہ کی قرآن کی آیت بھی پیش کی جس میں 3 مراحل کا ذکر کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، ماہ رمضان کے پورے مہینے وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جو نور تقویٰ ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جیسے نماز کے اندر نماز کی 2 اقسام ہیں، ایک یعنی مقبول نماز ہے اور ایک ادا نماز ہے۔ ادا نماز جو ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے کہ وہ اگر نماز حضور قلب کے بغیر پڑھی جاتی یعنی آداب و شرائط کے بغیر پڑھی جائے گی تو وہ نماز جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو اور کم از کم اس کو ترک صلاۃ کی سزا نہ دے، لیکن نماز کے مقبول نماز کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ چیز جو ہے وہ صرف اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اگر وہ لذکری حاصل ہوگا تو اس لذکری کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو فحشاء منکرات سے روکتی ہے، ورنہ تو نمازیں پڑھنے والے تو بہت ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ خاشعون کی جو کیفیت ہے یہ بھی لذکری کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو اگر ایک آدمی عادت کے تحت روزہ رکھتا ہے اس کے اندر للہیت نہیں پائی جاتی تو وہ کبھی بھی جو روزے کے فوائد ہیں لعلکم تتقون ان کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین محترم،
ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات سے زیادہ استفادہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو جانیں، اور جو فلسفہ روزہ ہے اور روزے کے جو آداب و شرائط ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کریں، تاکہ ہم نور تقویٰ سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔